بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا بیٹا جو ہمارا ایجوکیشن کا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 1 ہے، اور آج نصاب کے بارے میں پڑھیں گے یا معلم اور تعلم کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کوسچن نمبر 1 ہے، معلم طالب علم کے لیے ایک مثالی شخصیت کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک جو استاد ہے وہ ایک مثالی شخصیت تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتا ہے تعلم کے لیے، طالب علم کے لیے؟ معلم جو ہے وہ طالب علم کے لیے ایک مثالی شخصیت کے علاوہ اس کا مربی، اس کا مرشد، اس کا مشیر، اس کا رہنما ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر ایک معلم اچھا ہوگا، اس کی پروکار شخصیت ہوگی، نیک ہوگا، اور اس کے علاوہ باوقار ہوگا، باکردار ہوگا، اخلاق اس کا اچھا ہوگا، تو اسٹوڈنٹس جو ہے، جو ایک طالب علم ہے اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی جو زندگی جو ہے، اس کے مقاصد تعلیم جو ہیں، مقاصد زندگی وہ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک معلم ہوتا ہے وہ ایک مرشد کی طرح ہوتا ہے۔ معلم جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کو غلط گائیڈ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹھیک طرح بھی گائیڈ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ معلم کے لیے کیا ضروری ہے؟ معلم کے لیے جو ہے جو مختلف باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو معلم جو ہے وہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے کالج، منہ اٹھا کے مدرسے میں آ جائے، تعلیمی ادارے میں آ جائے، خود کو آتا نہ ہو اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دے۔ اس کا تربیت یافتہ، اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، احساس ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنی لیکچرز کو ٹائم پہ لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا بہت زیادہ ہے تو جی ٹائم پہ نہ لے، غرور، تکبر، یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ معلم کو اپنے سلیبس کے بارے میں بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کی تربیت کے بارے میں بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جو ذمہ دار معلم ہے وہ جو ہے وہ ایک مثالی طالب علم کو جو ہے وہ باوقار شہری بنانے اور کامیاب شہری بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اپنے تدریس کے اندر اس کا فن ہو، اس کی مہارت ہو، وہ اپنے لیکچر کو اس طرح پڑھائے کہ اس کے اندر ایک فن ہو۔ اس کے بعد جو تدریس کا طبعی رجحان جانتا ہو کہ تدریس کیسے میں نے کرنی ہے، اسٹوڈنٹ کو کیسے جو ہے وہ پرکھنا ہے، کیسے اس کو لیکچر دینا ہے، کیسے اس کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، نصاب کے 2 بڑے اجزاء کون کون سے ہیں؟ نصاب جو ہوتا ہے اس کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جز ہے وہ ہے مواد، اور دوسرا جو جز ہے وہ ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوسچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کون سا لقب پسند فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے لیے معلم کا لقب پسند فرمایا۔ اور نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، نصاب کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ نصاب کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں رستہ، اور اصطلاحی معنی جو ہیں، نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، مشاغل، تجربات، تحقیقات ہیں جو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر ادارے کی نگرانی میں سر انجام پائیں۔ اور یہی نیکسٹ کوسچن میں بھی یہی جواب ہے کہ اس کے اصطلاحی معنی یعنی کہ جو ہیں نصاب کے، وہی اس کا جدید تصور ہے۔ آگے کوسچن ہے نصاب کا جدید تصور، جو ہم نے نصاب کے اصطلاحی معنی پڑھے اسٹوڈنٹ وہی اس کا جواب ہے۔ کیا پڑھے اصطلاحی معنی؟ نصاب کے اصطلاحی معنی ہیں کہ نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، مشاغل، تجربات اور تحقیقات ہیں جو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر ادارے کی نگرانی میں سر انجام پائیں۔ آگے نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹس،
نصاب کا جزء مواد کے متعلق جو ہے وہ نوٹ لکھیں۔ جو نصاب کا جزء مواد ہے وہ تعلیم پر مبنی ہوتا ہے، جو انسانی تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کے نتیجے میں بنی نوع انسان نے مختلف ذرائع سے علم اخذ کیا ہے، یہی نصاب کے لیے لازم ہے۔ درسی کتب کی شکل میں یہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس دونوں کو مہیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر اساتذہ اسی نصاب کے تحت جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہے اسی نصاب کے ذریعے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسی نصاب سے جو ہے وہ امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ آج کا جو ہے وہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوا۔ ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو کوسچن ریپیٹ کر دوں۔ آج جو ہم نے کوسچن جو ہے وہ پڑھے ہیں اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے پڑھا ہے ہم نے معلم طالب علم کے لیے ایک مثالی شخصیت کے علاوہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بیٹا پڑھا معلم کے لیے کیا ضروری ہے، پھر اس کے بعد پڑھا نصاب کے دو بڑے اجزاء کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اگلا کوسچن پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کون سا لقب پسند فرمایا، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا نصاب کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، پھر وہ ہم نے وہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ کوسچن پڑھا تھا وہ نصاب کا جدید تصور، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا نصاب کا جزء مواد کے متعلق جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا، کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔